انہوں نے اچانک مجھ سے کہا، اور یہ امیر کاؤنسل کے سیکرٹری جنرل، کہ تم کو مولانا سجاد صاحب آپ کو بات شروع کرنی ہے. تو میں نے اس سیکولر پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر سے یہ کہا کہ میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں، میں صرف اکیڈمک انسان ہوں، لکھتا پڑھتا ہوں. اچانک مجھ سے کہہ دیا گیا کہ میں آپ سے بات کروں، تو میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ بہت سے اچھے کام آپ کی پارٹی کر چکی ہے. بابری مسجد میں 1949 میں مورتیاں آپ نے رکھوائیں، ایک اچھا کام آپ نے کیا، بہت اچھا کام کیا. دوسرا، آپ نے نماز پر پابندی لگا دی، یہ بھی آپ ہی نے کیا. تیسرا، آپ نے درشن شروع کرا دیا، یہ بھی آپ ہی نے کیا. مندر کا شیلانیاس بھی آپ ہی نے کرایا، یہ بھی آپ نے بہت بڑا کام کرا دیا. اب ایک انتم کام وہاں پر وشال مندر کے بننے کا ہے، یہ نیک کام بی جے پی کو کرنے دیجئے، اس کو بھی تو خدا کے سامنے جانا ہے، اس کو بھی جواب دینا ہے کہ ہم بھی کچھ کر کے آئے ہیں. یہ ہے سیکولر پارٹی کا کردار. اور میں اگر گنانا شروع کروں تو 4 گھنٹے تک گنا سکتا ہوں. یہ تو تقسیم ہے نا سیکولر اور کمیونل. مسلمان بھائیوں بہنوں، انٹلیکچوئل لوگوں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ لوگوں، سوشل ایکٹیوسٹ لوگوں، حقیقت کو سمجھو. اصل مسئلہ سیکولرزم کمیونلزم کا نہیں ہے، اصل مسئلہ برہمنیکل سوشل آرڈر کا ہے، اصل مسئلہ برہمن واد کا ہے. اور برہمن واد پر پردہ ڈالنے کے لیے اس برہمن لابی نے اپنے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اور یہ میں پھر شکایت کرتا ہوں، اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ کم سے کم پولیٹیکل لیڈر یہ پالیٹکس کی کچھ کتابوں کو پڑھ لیا کریں. کیا یہ کام بھی ہم ہی ملاؤں پر چھوڑ دو گے؟ پولیٹیکل سائنس کی بیسکس میں یہ بات ہے کہ کوئی بھی آئیڈیالوجیکل موومنٹ، کوئی بھی نظریاتی تحریک، کسی وچار دھارا کو لے کر چلنے والی کوئی موومنٹ کبھی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں بناتی. وہ ہمیشہ 2 پارٹیاں بناتی ہیں، اور وہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو خوب گالی بکتی ہیں، خوب برا بھلا کہتی ہیں، اور پبلک پوری بیوقوف بنتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ یہ پارٹی اس پارٹی کے وروਧ میں ہے، یہ پارٹی اس پارٹی کی مین اپوزیشن پارٹی ہے. یہ پولیٹیکل سائنس کی ABC جاننے والے کو بھی جاننا چاہیے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں 2 پارٹیاں ہیں، ڈیموکریٹک اور ریپبلکنز. اور آپ نے ابھی حال میں دیکھا کیسی گھمسان کی جنگ ہوتی ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن پارٹی کا کوئی سینئر لیڈر اس جیتی ہوئی پارٹی کی حکومت کا سیکرٹری آف اسٹیٹ بن جاتا ہے. یہ بار بار ہو رہا ہے. اور ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ہارنے کے بعد ہلری کلنٹن نے اسی وقت پہلے فون کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہوں. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب صاف ہے، ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی دونوں کے کانسٹیٹیوشن کے بنانے والا ایک ہی دماغ ہے، جس کے بارے میں بابل مشرا نے صبح کہا تھا. اور وہ ہیں یہودی، وہ ہیں جیوز، وہ ہیں زیونسٹ لابی. دونوں نے مل کر ایک ہی دماغ نے 2 پارٹیاں بنائی ہیں، تاکہ ایک پارٹی سے جب پبلک ناراض ہو تو دوسری پارٹی کو لے آئے، اور اس سے جب ناراض ہو تو پہلی پارٹی کو لے آئے، اور یہی چکر چلتا رہے. پالیسیز میں کوئی میجر ڈفرنس نہیں ہوگا. یہی صورتحال UK کی ہے. وہاں بھی 2 پارٹیاں ہیں، لیبر اور کنزرویٹو. باری باری انہی کی حکومت آتی ہے، لیکن کوئی فرق پالیسی میں نہیں پڑتا. پولیٹیکل لوگوں اور سوشل ایکٹیوسٹ لوگوں، خدا کے لیے سمجھو، تنہا یہ اسٹیج ہے دیش میں بامسیف اور بھارت مکتی مورچے کا، جہاں ڈنگے کی چوٹ پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے دیش میں بھی سیکولر اور کمیونل نام کی تقسیم بالکل جھوٹی ہے. یہاں تقسیم ہونی چاہیے ظالم اور مظلوم. یہاں صرف ایک تقسیم ہے، کون ظالم ہے اور کون مظلوم. ہم کسی کو سیکولر ماننے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو سیکولر کہنے لگے اور اس کے بعد دوسروں کو کمیونل کہنے لگے، اور ہم مان لیں کہ وہ سیکولر ہیں اور
तुम सेकुलर हो और वो कम्युनल हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम भी कम्युनल हो और वो भी कम्युनल है। ये है साफ साफ बात, जिसके समझाने के लिए मैं सख्त बीमारी की हालत में परसों से भोपाल में हूं। और मैंने परसों भोपाल की महिलाओं से कहा था, जिनको बहुत मोहब्बत के साथ आमंत्रित किया हमारे अजीज दोस्त आरिफ मसूद साहब ने, और एक कॉल पर हजारों महिलाएं जमा हो गई। और मैंने उनसे कहा था कि असल बात मैं वहां अधिवेशन में आपको बताऊंगा। बातें बहुत थी मेरे जहन में, लेकिन मैं जानता हूं मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका है, और इसीलिए मैंने उस वक्त कहा था कि मैं बाद में बात करूंगा। मैं पहले चाहता हूं अमन मेश्राम कंक्लूड कर दें, लेकिन मैंने देखा कि, और अमन मेश्राम जी ने देखा कि बहुत सी बहनें ये समझकर कि अब मेरी स्पीच नहीं होगी वो जाने लगी। तो मैं ये उसूली बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको इस देश की सेवा करनी है, अगर आपको इस देश की व्यवस्था में बदलाव लाना है, अगर आपको सिस्टम को बदलना है, तो सेकुलर और कम्युनल पार्टी के झूठे जाल से निकलना होगा। ये 100% झूठ है। काश के मैं बता सकता कि महात्मा गांधी कैसे सेकुलर थे, काश के मैं सबूत पेश कर सकता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे सेकुलर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सेकुलरिज्म का राज फाश करने के लिए किसी और की किताब का मैं हवाला नहीं दूंगा। बीजेपी के फॉरेन मिनिस्टर सिर्फ जसवंत सिंह की किताब आप पढ़ लीजिए, उसने साबित किया है कि भारत के बंटवारे की असल जिम्मेदारी नेहरू और पटेल पर है। मैं जसवंत सिंह की किताब का हवाला दे रहा हूं, मैं मौलाना आजाद की इंडिया विद फ्रीडम का हवाला नहीं दे रहा हूं, मैं मुसलमान उलमा और मौर्रिखीन की किताबों का हवाला नहीं दे रहा हूं, और मैं सो कॉल्ड सेकुलर लॉबी के राइटर्स का हवाला नहीं दे रहा हूं। मैं खुद 3-4 पुश्तों से सहाफियों उलमा की औलाद में हूं। हजारों लाखों सफात मेरे बड़े भाई ने भारत के बंटवारे की तारीख पर लिखे हैं। मेरे वालिद साहब उस नस्ल से ताल्लुक रखते थे जिनसे मशवरे लेने के लिए मौलाना आजाद उनके घर पर आया करते थे। मैं घर का भेदी हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं इस बात को, लेकिन बस ये खुदा का शुक्र है मैं कब से एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां मैं अपने मुताले को ईमानदारी से पेश कर सकूं। खुदा आबाद रखे इस गुलशन को, खुदा शादाब रखे इस चमन को। यह है बॉम्बसेफ का वो स्टेज जहां किसी रिजर्वेशन के बगैर, जहां किसी तहफ्फुज के बगैर मैं साफ साफ अपने लाखों सफ़े की मुताले की बात पेश कर सकता हूं। अगर मैं राज फाश करना शुरू करूं तो मैं बताऊं कि बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखवाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगर मैं साबित कर सकता हूं हुआ क्या था, उस वक्त हिंदू महासभा एक बहुत बड़ी तहरीक